سنت کے بعد ہم جو اس والجماعت پر بار بار اصرار کر رہے ہیں اور ہم جو اس پر زور دے رہے ہیں، تو آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس پر پھر غور کیجئے. اور معصومیت صرف لوازمات نبوت میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے جو ہر طرح سے معصوم تھے، باقی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ اس نقطے کو، اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچیں. اگر ہم غلط ہیں، آپ ضرور اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطی سے آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کے یہاں معاملہ ایسے ہے تو آپ برائے کرم خود غور فرما لیجیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہٹ کے اور اس جماعت سے ہٹ کے جو بھی علم ہے سو گمراہی پر مشتمل ہے، چاہے وہ اعمال کے باب میں ہو اور چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو، حتیٰ کہ مستحبات تک میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں سے اس کی اصل یا کوئی اصول نہیں ملتا تو یہ سب گمراہی. جس کام کی بات پر غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ سورہ جاثیہ آپ دیکھیے، معاملہ آخرت کا ہے، معاملہ اللہ کے ہاں پیشی کا ہے. ایک آدمی صرف قیامت کو مانتا ہی نہیں، بھئی اس کی مرضی، نہیں مانتا نہ مانے. ساری دنیا کو خدا جنت میں بھیج دے اور صرف ایک شخص مجھے یا آپ کو جہنم میں پھینک دے تو آپ سوچیں ہمارا کیا بنے گا. اور ساری دنیا کو خدا جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ فرما دیں اور مجھے یا آپ کو اکیلے شخص کو جنت میں لے جائیں تو کیا نقصان ہے؟ اپنی عاقبت تو بنی. وہ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ نے کہا ہے کہ ہر دودھ پلاتی ہوئی اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ کھڑی ہوگی. فَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگ جیسے متوالے ہیں، دیوانے ہیں، نشہ ہو گیا انہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور انہیں نشہ نہیں ہو گیا، وہ دیوانے اور متوالے نہیں ہوئے. لیکن تیرے رب کا عذاب اتنا شدید ہے. یہ تو قیامت کا آغاز ہے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور عقیدے کا باب کھلے گا کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا تھا، تو اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے اور میں کیا جواب دوں گا. اس لیے پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس بات پر غور کیجئے جو اب کہنے لگے ہیں. سورہ جاثیہ میں اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کے حالات پر غور فرمایا جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم ہونے کے باوجود خدا نے اس کو گمراہ کر دیا. علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی دے دی. یہ ہے اصل نقطے اور کانٹے کی بات کہ علم کے باوجود گمراہی ہو جاتی ہے. ہم نے مانا کہ ایک شخص نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی، ہم نے مانا ایک کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر لی، ہم نے مانا کہ اس نے ساری اسلامی تاریخ کنگال کے رکھ دی، ہم نے مانا بھئی کتاب و سنت کو بھی اس نے پورا پڑھ لیا. لیکن اس کے سارے علم پر اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو والجماعت ہے نا اس کی مہر نہیں ہے تو آپ یقین جانیں کہ اس علم کے باوجود وہ شخص گمراہی پر ہے. جس طرح جہالت اور بے علمی گمراہی کا سبب بنتی ہے، علم بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. اور جو گمراہی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے آتی ہے وہ پہچانی جاتی ہے. آدمی کبھی نہ کبھی اس کی طرف توجہ کر ہی لیتا ہے، مگر جو گمراہی علم کی راہ سے آتی ہے اور جو گمراہی نور سے آتی ہے اور جو گمراہی روشنی سے آتی ہے، اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. علم کی گمراہی جہالت کی گمراہی سے بدترین چیز ہے. جہالت کی گمراہی سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور علم کی گمراہی سے انسان فرعون بن جاتا ہے. جہالت کی گمراہی میں انسان غور اور فکر تو کرتا ہے، اور جو گمراہی علم کی راہ سے آتی ہے ہدایت کے سارے اسباب معطل ہو جاتے ہیں. آدمی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی دل کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور دل پہ قبضہ ہوتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس پر ہوا کا، خواہش نفس کا، اپنی نفسانیت کا، اپنی انانیت کا، اپنے علم کے زوم کا. تو علم کی گمراہی اسے جہنم کے کھڈے میں وہاں لے جا کر گراتی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں.
جہالت کی گمراہی توبہ کی توفیق پھر بھی بچ جاتی ہے، اور علم کی گمراہی سے ہدایت اور توبہ کی کوئی توقع نہیں رہتی، توفیق نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے پھر کیا کیا، اس کو علم رکھنے کے باوجود اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تم دیکھو اس علم کے گمراہ کو اب اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، اس پر غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو، یہ علم کی گمراہی ہے۔ اس لیے عقیدے میں جہاں سے گمراہی آتی ہے انسانوں میں، وہ علم کی گمراہی ہے، وہ جہالت کی گمراہی نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے عقیدے ہیں، ان میں بہت سے لوگ علم کی گمراہی میں مبتلا ہیں، یہ جہالت کی گمراہی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ معتزلہ اور یہ خوارج یہ کوئی جہالت کی گمراہی میں مبتلا تھے؟ ابھی زمانہ ہی کتنا ہوا تھا، اور سامنے کون کھڑا تھا؟ امیر المومنین، خلیفہ راشد، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چچا زاد بھائی، جنہیں انہوں نے ابھی کچھ ہی چند برس ہی پہلے تو کہا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا آقا ہوں ولی اس کے آقا ہیں رضی اللہ عنہ، سامنے وہ کھڑے ہیں۔ تو ان خارجیوں کو اور ان معتزلہ کو اور ان باقی فرقوں کی گمراہی یہ جہالت کی گمراہی نہیں تھی، یہ علم کی گمراہی تھی۔ اس لیے ایک رات کا اندھا ہوتا ہے اور ایک دن کا اندھا ہوتا ہے، اور جو دن میں اندھا ہو جائے بھلا بتاؤ اس کے لیے نور و روشنی کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ما لم یعرف البدریون فلیس الدین، جس چیز کو بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں جانتے وہ دین ہی نہیں ہے۔ اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ والجماعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا پورا تحفظ کیا، دین کو اچھی طرح تھام کے رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، یا وہ گزرے تو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ سبحوا عشرا، 10 مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ سب لوگ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے، اور پھر اس نے کہا ہللوا عشرا، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اور پھر لوگ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ اب آپ سوچیں اس میں غلطی کیا ہے؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اپنے مریدوں اور شاگردوں سے کہتا ہے کہ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ بیٹھ کے ذکر ہی کر رہے ہیں نا، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ فقال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بولے، اور انہوں نے کہا انکم لأہدی من اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ زیادہ ہدایت والے تھے او اضل، یا وہ زیادہ گمراہ تھے، معاذ اللہ، بل ہذہ، اور انہوں نے کہا یہ تو تم گمراہ ہو زیادہ۔ انہوں نے اس پر شدید نکیر کی اور کہا انہیں مسجد سے نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کسی ایسے ذکر کے قائل نہیں تھے، ان کا نکالو انہیں مسجد سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت ہونا کافی نہیں، اس کے ساتھ والجماعت کی جو مستقل ایک لفظ لگا ہوا ہے نا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام وہ عقیدے ہیں جس کے اہل سنت والجماعت قائل ہیں، اور جس عقیدے پر وہ اپنا سر اللہ کے حضور میں جھکاتے تھے، یہ سب کے سب والجماعت ہی کے متبعین اور انہی کے پیروکار ہیں۔ اس والجماعت کی دلیل بہت سی چیزوں میں وہ حدیث بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع الکبیر میں لائے ہیں۔ امام نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لزوم الجماعہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ چمٹ جانا، ان کو پکڑ لینا، ان کی بات پر عمل کرنا، اس بارے میں حدیث کیا ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے، حدیث کی روشنی میں یہ کیسا ہے؟
اور روایت لائیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے کہا خطبنا عمر بالجابیہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جابیہ کے مقام پر ایک خطبہ دیا، ایک جگہ کا نام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر تقریر فرمائی. فقال یا ایھا الناس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں، سننے والو، انی کنت فیکم کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح واعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، جو ان کا مقام مبارک تھا، آج ان کے بعد میں اس مقام پر کھڑا ہو کے تم سے بات کر رہا ہوں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نہایت اہم بات بتاتا ہوں کہ دیکھو میرے صحابہ کرام، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں رضی اللہ عنہ کا راستہ نہ چھوڑنا. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد ایک اور گروہ آئے گا، ان کا راستہ بھی نہ چھوڑنا. یہ کون تھے؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، یعنی تابعین. پھر انہوں نے کہا اس کے بعد ایک اور گروہ آئے گا، یہ تبع تابعین. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 زمانے ہیں، 3 دور ہیں، 3 نسلیں ہیں. ان میں یہ جو پہلی نسل حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی، یہ ہیں وہ لوگ جو گناہ سے محفوظ ہوئے. اگرچہ ان سے بعض گناہ ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان پہ حدود جاری ہوئی ہیں. یہ کون تاریخ اور حدیث سے نکال سکتا ہے؟ لیکن مجموعی اعتبار سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اتباع اور ان کی پیروی ضروری ہے. اور جو اکا دکا کسی سے غلطی کچھ ہو گئی ہے، وہ اس دور کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے تھے. اب اپنی اولاد کے بارے میں نہیں جانتے کہ کیا ایک 22 برس کے لڑکے کو آپ وہی کچھ سمجھا سکتے ہیں جو آپ 5 برس کے بچے کو سمجھاتے ہیں؟ وہ 5 برس کا بچہ ہے، ممکن ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو تربیت ہو جانے کے بعد اس بچے کو وہ برا لگے خود سے. تو اول تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تربیت کے دوران تھیں، اور کچھ چیزیں اگر ایسی ہیں بھی جو تربیت کے بعد ہوئی ہیں تو اس کا انہوں نے بھی وضاحت کر دی کہ یہ بات کیوں پیش آئی ہے. اور جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ تو گناہ ہے ہی نہیں، نہ ہم انہیں گناہ مانتے ہیں، نہ امت نے آج تک سے گناہ تسلیم کیا ہے. آ جائے گی آگے کو یہ بحث بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قابل قدر میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے تو ہو گئے محفوظ. اب اس کے بعد آیا ہے دور آگے تابعین کا. تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے متدین پاک نیک آدمی بھی تھے، اتنے بڑے فقیہ اور مجتہد، اور ان تابعین میں حجاج بن یوسف اور یزید جیسے ظالم بھی تھے. پھر تو پرکھا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبع تابعین کا دور ذکر کیا، اور تبع تابعین میں امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، ان جیسے لوگ بھی تھے. اور یزید کے بعد جو لوگ آئے ہیں اس کا لشکر آیا ہے، ان جیسے بھی تھے. اور یہ 3 دور جب گزر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یفشو الکذب، پھر دیکھو گے جھوٹ عام ہو جائے گا، اور جھوٹ اس امت میں پھیل جائے گا. وہ جو اس دن سے جھوٹ کا دروازہ کھلا ہے، یہ اب تک کیا قیامت تک بند نہیں ہوتا. اوفو، حاکم وقت سے لے کے اور ایک نائب قاصد تک جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ. حتیٰ یحلف الرجل، یہاں تک کہ آدمی قسم اٹھائے گا، ولا یستحلف، اور اسے قسم کے لیے کہا نہیں جائے گا. کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی قسم اٹھاؤ، لیکن قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کے سچا ہونے کا یقین دلائے گا. آپ 10-15 منٹ کبھی بیٹھیے ایسے لوگوں میں جن کی تربیت نہ ہوئی ہوئی ہو، تو وہ 15-20 منٹ میں کم سے کم 5-7 مرتبہ تو کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. یہ ہے حتیٰ یحلف الرجل، یہاں تک کہ آدمی قسم کھائے گا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور اس سے قسم کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا. اور گواہ مل جائیں گے بغیر اس کے کہ کسی نے گواہی کے لیے بلایا ہو. چلے جائیں کہیں عدالتوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، 100-200 روپیہ لے لیتے ہیں، گواہی دے دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا
لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کبھی بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے مگر وہاں پر تیسرا شیطان آ جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالجماع، اور تم مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لازم ہے تم پہ، ضروری ہے تم پہ یہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ کی، وَإِيَّاكُمْ، اور بچنا دیکھو اختلافات سے، اس جماعت سے ہٹنے سے۔ شیطان اکیلے آدمی پر زیادہ قابو پا لیتا ہے، اور جو دو آدمی ہوتے ہیں تو شیطان ان سے زیادہ دیر میں قابو پا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک غلط کام کرنے لگتا ہے تو دوسرا کچھ سمجھا دیتا ہے نا۔ ومن اراد بے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں کہا کہ جو شخص یہ ارادہ کرے بحبوحت الجنہ، کہ جنت کو پکڑ لے اور جنت میں ضرور جائے، فلیلزم الجماع، اسے چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نہ چھوڑے۔ من سرتہ حسنۃ، اور جس انسان کو حسنۃ اس کی نیکی اسے خوش کرے، وساءتہ سیئتہ، اور اس کو گناہ پر دکھ اور تکلیف ہو، فذلک المومن، وہ مومن ہے۔ اس حدیث میں اگر کوئی اسے مانتا ہے، حدیث کا قائل ہے، تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ چمٹے رہنے کی تلقین فرمائی، اور یہ بتا دیا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت کو اچھی طرح قابو میں لے لے اور یقینی طور پر جنت میں چلا جائے، فلیلزم الجماع، اسے چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نہ چھوڑے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مسلمانوں کی جماعت تھی کون سی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس سے کہہ رہے تھے؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہی تو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ید اللہ مع الجماع، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت یہ جماعت کے ساتھ ہے، اور جماعت کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں، ان کے علاوہ کون ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تیسری دلیل لائے ہیں، اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہرگز نہیں جمع ہوگی گمراہی پر۔ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ جمع نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جمع نہیں ہوگی علی ضلالۃ، گمراہی پر کبھی بھی۔ سارے مل کے گمراہی پر جمع ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سارے کے سارے مل کر غلط فیصلہ کر لیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ خلافت راشدہ جو منعقد ہوئی تھی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیعت ہی سے ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ معصوم تھے اسی طرح گویا کہ گارنٹی دی کہ پوری جماعت ہی گمراہی میں چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جماعت من حیث المجموع معصوم ہے، ان میں سے ہر فرد معصوم نہیں، لیکن سب مل کے کسی بات کا فیصلہ کر لیں، پوری امت گمراہ ہو جائے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محنت برباد ہو جائے، اور ان کے بنائے ہوئے لوگ اور جو گلستان اور جو بوستان اور جو چمن انہوں نے لگایا تھا اور ایک ایک پودا اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا، یہ سب کے سب گمراہی کی راہ میں بہہ جائیں، نہیں ہو سکتا۔ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ جہنم کی طرف چل پڑے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے خود اس کی تشریح بھی کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں جماعت سے اہل علم کے نزدیک ہم اہل الفقہ والعلم والحدیث، یہ وہ لوگ ہیں جو فقہ والے ہیں۔ یہ فقہ والے کون سے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فقہ والے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو بالکل سچ ہے، یہ فقہ والے ہیں۔ اب یہ جو لوگ فقہ کے خلاف بولتے ہیں وہ سوچ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تو یہ کہتے ہیں، اور آج اس کی مان لیں
جو ترمذی کی 2 سطریں بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتا، جس کو اردو ترجمے بار بار دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ ہے مجتہد، اور جسے ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ ہے مجتہد، اور جس سے آپ قسم کھلائیں اور کہیں کہ کھڑے کھڑے نماز کے فرائض بتا دو، یقین مانیے اسے نماز کے فرائض تک کا علم نہیں کہ کتنے فرض ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، اتنا بھی نہیں جانتا، اور دین کے بارے میں ماشاءاللہ اس کی رائے اس جیسا آدمی کوئی نہیں۔ وہ قرآن کے درس بھی دیتا ہے، حدیث کے درس بھی بیان کرتا ہے، اس کو خلافت کا بھی شوق ہے، ساری چیزیں ہیں، اور دین کی بنیاد سے اتنی لا علمی ہے، اس پہ سوائے انا للہ اور ماتم کرنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جماعت سے مراد والعلم، وہ علم والے لوگ ہیں، والحدیث، اور وہ لوگ ہیں جو حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ فقہ میں گمراہی ہے، ایک کہتا ہے حدیث میں گمراہی ہے، ایک کہتا ہے علم میں گمراہی ہے، تو وہ سوچے وہ کن کے متعلق فتویٰ دے رہا ہے۔ فقہ میں اس وقت گمراہی ہے جب وہ اجتہاد کے اصولوں کے برعکس کرتا ہے، اور علم میں اس وقت گمراہی آتی ہے جب وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اور حدیث میں اس وقت گمراہی آتی ہے جب اساتذہ کے بغیر وہ پڑھتا ہے۔ اور سب سے پہلی جماعت جس کے بعد فقہ، علم اور حدیث تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ کہیں کہ آدمیوں کی تقلید، شخصی تقلید، ایک آدمی کی ہم کیوں مانیں، یہ دراصل رد ہے اس جماعت کا۔ اور جارود ابن معاذ نے کہا کہ میں نے علی بن حسن رحمت اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ من الجماعت، یہ جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جماعت سے کیا مراد ہے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کہا ابو بکر و عمر، اس سے مراد جماعت سے ابو بکر اور عمر ہیں، یعنی جو شخص ابو بکر اور عمر کی راہ چھوڑ دے گا وہ آدمی غلط راہ پر چل پڑے گا۔ یہ ابو بکر اور عمر 2 افراد نہیں ہیں تو اور کون ہے رضی اللہ عنہما؟ ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے تو اسے کہیں آپ کی شخصی تقلید کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی مجال ہے کسی کی انہیں توڑ سکے؟ 4 ائمہ 3 طلاقوں کے مسئلے پہ اور 4 ائمہ 20 تراویح کے مسئلے پہ ہل نہیں سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا باندھا تھا، اور وہ ہلے تھے نا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے والے، امت نے وہ ان کا رد کیا کہ اب تک لوگ ان کے خلاف لکھتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو اس معاملے میں جو کچھ کہا گیا وہ کہنے والے درست تھے، اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی رائے صحیح نہیں تھی۔ قیل لہ قد مات ابو بکر و عمر، ان سے کہا گیا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو گیا۔ قال فلان و فلان، انہوں نے کہا پھر فلاں اور فلاں آدمی ہمارے زمانے میں حق کی دلیل ہے، وہ جماعت ہے، یہ مراد ہے ان کی، اس کے پیچھے چلو۔ قیل لہ قد مات فلان و فلان، ان سے کہا گیا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ فقال عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے کہا ابو حمزہ سکری جو ہیں ہمارے زمانے میں یہ جماعت ہے۔ یہ ابو حمزہ کون تھے؟ محمد ابن میمون، بڑے نیک آدمی تھے، اتباع سنت، تقوی، خدا کا دین، اللہ کی اطاعت، سب چیزیں ان پہ غالب تھیں۔ یہ ایک فرد کا ہی بتا رہے ہیں، یہی افراد کا جو مجموعہ ہے اسے ہی ہم کہتے ہیں والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ ہم کہتے ہیں وہ گروہ، وہ طبقہ جو سنت پر عمل کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، جماعت نے جو فتوے دیے، جو فیصلے کیے ہیں انہیں ماننے والا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو گمراہ نہیں سمجھتا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو بدعتی نہیں سمجھتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خائن نہیں سمجھتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مرتد نہیں جانتا۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں اے پروردگار جو اپنے عقیدے میں، عمل میں، اپنے اخلاقیات میں، تصوف میں، ہر چیز میں سب سے پہلے سنت کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے بعد سنت کے مطابق کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعبیلات، تشریحات، توضیحات تھیں، ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ اسی پہ قائم رکھے مجھے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے، اور قیامت میں خدا اپنے سامنے اسی چیز کے ساتھ حاضر کرے۔ والجماعت کی دلیل کیا ہے؟
یہ لفظ کیوں ہے؟ مسلم کی روایت میں دیکھ لیں، یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے ہیں، ہے فکرہ سخت لیکن اس کو اتار لینا چاہیے حلق سے. یہ سب باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں علم نے گمراہ نہ کیا. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی. وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں نا، ان میں ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کان لہ من امتی حواریون و اصحاب، کچھ لوگ ایسے خدا نے انہیں دیے تھے جو ان کی مدد کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ان کے ساتھی تھے، یعنی حواری تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حواری کا مطلب خاص طور پہ جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، بہت ہر چیز میں شریک تھے، اور کچھ تھے جو عمومی طور پر، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حواری کا لفظ، تو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بڑے شرف کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حواری بتایا تھا. اور جب فتح مکہ ہوا ہے تو 10,000 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، 2 سال کے اندر اندر یہ 1,00,000 کے قریب پہنچ گئے. تو جو باقی تھے 70-80 ہزار یا جتنے بھی تھے، ان میں ہر آدمی تو اتنا قریب نہیں ہو سکتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ اصحاب میں ہوئے عمومی طور پر. یعنی تو فرمایا کہ دیکھو وہ حواری اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو پچھلی امتوں میں گزرے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو یاخذون بسنتہ، اس کی سنت پر عمل کرتے تھے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور جو کچھ ان کا نبی انہیں بتاتا تھا اس پر عمل کرتے تھے. یہ سنت ہی کا لفظ بتاتا ہے کہ نبی کی سنت قابل اتباع ہوتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں، سنت کا اتباع کرتے ہیں، حدیث کا نہیں. اور دونوں کا فرق پہلے ہم عرض کر چکے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد جو آگے کو لوگ آئے وہ ان کے نافرمان نکلے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی راہ کو چھوڑنے والے. من بعدہم جمع کی ضمیر ہے، ان سب کے بعد. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کے بعد جو ہے، کیونکہ نبی کے بعد تو حواری تھے یا اصحاب تھے علیہ الصلوۃ والسلام. ان حواریوں اور اصحاب کے بعد جو آئے وہ نالائق تھے، تابعین جیسے، تبع تابعین، بہت سے گمراہ معاذ اللہ. یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے تھے وہ باتیں جو کرتے نہیں تھے. بہت بڑی گری ہوئی بات ہے انسانی اخلاقیات کی کہ دعوے کرے بہت بلند و بالا اور کرے کچھ نہیں. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ جتنی امتوں میں جذباتی قیادتیں ہوتی ہیں نا، یہ سب یقولون ما لا یفعلون کرتی ہیں. اسپیکر پہ دیکھو تو وہ جھونک دیتی ہیں آگ میں، اور اپنے کردار کو دیکھو تو سب سے پیچھے. یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کرتے تھے، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کام ان کے کرتوت وہ تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں سکھایا تھا اپنے شاگردوں کو، اور وہ کام کرتے تھے. جو کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں لوگ کرتے رہے ہیں، کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ وہ کچھ سکھاتے تھے. نہج البلاغہ دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبات دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کی امت میں بھی ایسے ہی ہوگا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ایسے ہی ہوا کرتا ہے. حجاج ابن یوسف کو اور یزید کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ کچھ سکھایا تھا جو کرتوت انہوں نے کی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جو تیسرا دور آئے گا نا صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد والا، اور پھر آگے امت میں مسلسل ایسے لوگ تمہیں مل جائیں گے جو لوگ بلند و بانگ دعوے کریں دین میں، اور خود عملی اعتبار سے صفر ہوں اور گناہ کی زندگی گزارتے ہوں. تو دین کو بیچ بیچ کے اس طرح اپنے تقدس کے دعوے جمع کرنے والے اور اپنے تقدس کی گدیاں درست کرنے والے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن،
تم میں سے جس شخص نے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے، اپنے ہاتھ سے جہاد کیا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو اپنی زبان سے ایسے لوگوں کے خلاف بولا وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جس نے ان ظالموں کے خلاف اپنے دل میں نفرت رکھی وہ بھی مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور یاد رکھنا ان 3 درجوں کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ دیکھا آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کو جہاں سے شروع فرمایا وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد کا دور ہے، اس سے پہلے کا نہیں۔ ابو رافع رحمت اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ، یہ حدیث جا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنائی، فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ، انہوں نے مجھ پر اس سے انکار کا اظہار کیا، ان کا میں نے تو ایسی بات نہیں سنی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو میں ان کے ساتھ گیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پہ تھے، تو میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عن حاضر حدیث، اس بات کے متعلق، اس حدیث کے متعلق دریافت کیا کہ حضرت آپ کچھ فرمائیں، اور سامنے ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو فحدثنی کما حدثتہ ابن عمر، تو انہوں نے مجھے پھر یہ روایت ایسے ہی سنائی جیسے میں نے پہلے سنا دی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایت لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا دنیا میں الا وقد کان له حواریون، مگر اس کے کچھ خاص دوست ہوتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، یہتدون بہدیہ، اور وہ اس کے زندگی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بناتے تھے۔ بس یہ ہے اہل سنت والجماعت کی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اپنی اپنی امتوں میں کرتے رہے ہیں، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کا کردار ہو گیا سنت، اور یہتدون بہدیہ، جو اگلی نسل تھی وہ ان کو دیکھ کر اپنا کریکٹر، اپنا کردار بناتی تھی، یہ ہے والجماعت۔ ویستنون بسنتہ، اور وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر راہ بناتے تھے زندگی کی۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زندگی کی راہ بنائی ہے، یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ اللہ کے بندے جنہوں نے دین کو بالکل ٹھیک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ایسی امت تک پہنچا دیا، علم کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، نور کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، یقین اور ایمان کے ساتھ۔ اس لیے ان لوگوں میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔ یہ عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں حکم دیا ہے اور کہا ہے ان سے کہ آپ اپنی حیات طیبہ کو ایسے ہی بنائیں، ان کے پیچھے چلیں جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، آپ نے ان کی راہ کو اپنانا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ آپ گنیں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر 1، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے انہیں بیٹے دیے اسحاق اور یعقوب 3، نوح 4، داؤد 5، سلیمان 6، ایوب 7، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیا ہے۔ سورہ نعم میں 7ویں پارے میں اگر آپ اس کو 80 نمبر آیت کے بعد دیکھنا شروع کریں گے تو ان 18 کا نام لے کے اللہ تعالی نے آخر پر فرمایا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ۔ 90 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، سو آپ ان کی راہ پر چلیے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ ان کی راہ سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ کہیں ان کی راہ سے مراد شریعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ تو بے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری شریعتوں کو منسوخ کرنے ہی کے لیے تو آئے تھے،
سب شریعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کیا ہے، سب کے طریقہ عبادت کو منسوخ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا طریقہ عبادت دیا، اللہ نے انہیں نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں کچھ کم تھیں کچھ زیادہ تھیں، آپ نے ان میں سے کچھ کو کم کیا کچھ کو زیادہ کیا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے جو ان کی راہ تھی آپ اس پہ راہ پہ چلیے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے مراد اعمال ہیں تو اعمال نہیں ہو سکتے، اس سے مراد ایمانیات ہیں، اس سے مراد عقیدے ہیں، یا پھر اس سے مراد اخلاقیات ہیں کہ انسانی اخلاقیات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حسد، غیبت، چغلی، بغض یہ سب چیزیں حرام رہیں، اور شکر، زہد، توکل یہ سب چیزیں محبوب رہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی یہی تھیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ 18 انبیاء علیہ السلام آپ ان کی راہ پر چلیے، تو اس کا مطلب ہے جو ان کا عقیدہ تھا آپ کا عقیدہ بھی وہی ہے، آپ نے انہی کی راہ پر چلنا ہے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سے 18 تو ایسے نام اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام، کوئی ایک بھی ایسا تو نہیں تھا عقیدے میں جو وہ عقیدہ لے آیا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہ ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کی دعوت دیتے ہوں جو ان میں سے کسی کا نہ ہو۔ اس لیے اتنی اہم چیز ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کسی کا بھی عقیدہ معاذ اللہ بگڑا ہوا نہیں تھا، کسی کا بھی عقیدہ خراب نہیں تھا۔ اس لیے آپ دیکھیے اتنے دلائل ہیں، یہ اہل سنت والجماعت جو نام ہے والجماعت، یہ ساری احادیث مسلم اور ترمذی کی یہ بتاتی ہیں۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے، نبیھا واحد وقبلتھا واحد، جب ان کا نبی بھی ایک ہے، جب ان کا قبلہ بھی ایک ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ کیسے مختلف ہو سکتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین ہم لوگوں پر قرآن نازل ہوا، یعنی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، فقرانا، اور ہم نے قرآن کو پڑھا، ٹھیک ہے یہ بات، ہم تو گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ قرآن کی یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، کس معاملے میں نازل ہوئی ہے، قرآن نے کیوں یہ لفظ کہے ہیں، یہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا، اور پھر ہمارے بعد اقوام، اس امت میں ایسے گروہ پیدا ہو جائیں گے یقرؤون القرآن، جو اسی قرآن کو پڑھیں گے، ولا یدرون فیما نزل، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن نے یہ آیت جو کہی ہے یہ کیوں نازل کی گئی تھی، کس کے بارے میں تھی۔ غور کر لیجئے، یہ جو اب درس قرآن کے نام سے نئے نئے عقیدے بیان کرتے ہیں اور ان عقیدوں کو قرآن سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ عربی اپنے پاس سے نہیں بنا کر کہہ رہے، اس حدیث کو، اس روایت کو موافقات میں شاطبی رحمت اللہ علیہ نے 3 جلد میں نقل کیا ہے، اور یہ کمال کی بات لائے۔ وہ جو دوسری روایت میں آتا ہے نا حدیث میں ابو داؤد میں کہ اس امت میں پھر بچے اور عورتیں بھی بیٹھ کے قرآن کا درس دیا کریں گی، وہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر علم حاصل نہیں کیا، اور علم اگر حاصل کر لیا تو تربیت کہیں نہیں ہوئی، اور جس شخص کو علم ہو اور تربیت نہ ہو، اور تربیت ہو اور علم نہ ہو، پرے کاہ کے برابر ہے، اس آدمی کی رائے کا دین میں کچھ اعتبار نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت آپ کہتے ہیں ان کا نبی اور ان کا قبلہ ایک ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ اختلاف کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ایسی قوم ہمارے بعد آئے گی جو قرآن کریم کو پڑھیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آیت نازل کہاں ہوئی، کیوں ہوئی، تو پھر وہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کریں گے۔ فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ، اور جب اپنی رائے کا استعمال کریں گے تو اختلاف کریں گے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا۔ ہم تو ایسے نہیں کہتے، ہم سب کو پتہ ہے کہ فلاں آیت کیوں نازل ہوئی تھی، ہم سب ایک بات پر متفق ہیں، لیکن یہ جو بعد والے آئیں گے نا، جب علم نہیں ہوگا تو اپنی رائے کا استعمال کریں گے، اور جب رائے کا استعمال کریں گے تو اختلاف ہوگا، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، اور جب اختلاف کریں گے تو اقتتلوا، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ماریں گے ایک دوسرے کو، کیونکہ بغیر علم کے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا نا کہ جتنا قرآن کو میں سمجھاؤں اتنا کوئی نہیں سمجھا، یہ دعویٰ
دو آدمیوں نے کیا تھا. ایک کیا تھا عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمَ، یہ جانتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جنہیں قرآن یاد ہے، جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں. اور ابن مسعود کو پتا ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، اور ابن مسعود جانتا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو جو سن رہے تھے نا لڑکے بچے، وہ کہتے ہیں ہم نے 13 صحابہ رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو آپ کے پاس سامنے دعویٰ کیا آج تقریر میں، اور انہوں نے کہا جاننے والے جانتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں، تو کیا ایسے ہی ہے؟ 13 کے 13 آدمیوں نے کہا اللہم نعم، ہاں وہ سچ کہتے ہیں، ان سے زیادہ قرآن کی سمجھ ہم میں سے کسی کو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان قرآن کی تفسیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتا تھا، کوئی معمولی بات تھی اس علم کی. نووی نے لکھا ہے یہ رحمہ اللہ. اور دوسرا شخص جو یہ دعویٰ کر سکتا تھا وہ ممبر پہ بیٹھا اور اس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میری موت واقع ہو جائے، اور پھر میرے جیسے علم والا بندہ تمہیں نہیں ملے گا. سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے گم پاؤ، میں گم ہو جاؤں. اور یہ سیدنا علی مولا امیر المومنین رضی اللہ عنہ تھے. حق بنتا تھا ان حضرات کا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ہم تو جانتے ہیں قرآن کے بارے میں ہمارے بعد جو آئیں گے علم ہوگا نہیں، اپنی رائے کا اظہار کریں گے، رائے کا اختلاف ہوگا، لڑیں گے، فرقے بنیں گے. فزجرہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برا منایا، ڈانٹ دیا اس بات پہ، ناگوار گزرا انہیں کہ وہ اس امت کا یہ حال ہو جائے گا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ چلے گئے. بہت فرق تھا عمر میں، کم سے کم بھی یہ 50 برس 40 برس کا فرق تو تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 10 برس کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 50 برس کے تھے، تو 40 سال کا تو فرق تھا. تو بچہ اپنی رائے دے رہا ہے گویا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، تو کہتے ہیں میں چلا گیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس لڑکے کو بلاؤ. اپنے گھر تشریف لے گئے. پھر مجھے بلایا تو مجھ سے فرمایا کہ اعید علیہ ما قلتا، یہ جو تم نے بات کہی تھی اسے پھر دہراؤ. تو میں نے پھر دہرائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری بات بہت پسند آئی. یعنی جو تشخیص میں نے کی تھی اس بیماری کی اور جو تفرقے کے اسباب بیان کیے تھے، انہوں نے کہا ہاں ایسے ہوگا. یہ ہے دلیل اس بات کی کہ ہم کہتے ہیں والجماعت میں اختلاف نہیں، اختلاف اس کے بعد شروع ہوا ہے. یہ خوارج تابعین نہیں تو تھے، یہ معتزلہ ان میں بہت سے تبع تابعین میں تھے. اسی لیے دوسری جگہ پہ وہ آیا ہے کہ ان خوارج کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کیا فتویٰ تھا. ابن وہب کہتے ہیں میں نے بکیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بکیر نہ، وہ کہتے ہیں بکیر کہتے تھے کہ میں نے نافع رحمت اللہ علیہ سے پوچھا. یہ امام نافع جو ہیں امام ہیں قرات کے، ورش کی قرات انہی سے راوی ہیں وہ، اور نافع استاد ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے. تو بکیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نافع سے پوچھا، اور نافع کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چپکے رہے ہیں، شاید 30 برس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ خارجی، یہ حروری، یہ اپنے پاس سے فتوے دینے والے، یہ حروری وہی جن کی تشریح گزر چکی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا کہ ام المومنین، کیا خواتین جس طرح بعض بیماریوں اور روزے کی وجہ سے روزے کی قضا کرتی ہیں، نماز کی بھی قضا کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئیں اور انہوں نے کہا حروریت انتی، تو ان خارجیوں میں سے ہے، حروریوں میں سے ہے. یہ جنہیں نیا نیا دین کا شوق ہوا تھا نا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو گمراہ سمجھتے تھے، یہ ان کی مثال تھی. تو نافع نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کے متعلق انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حضرت کی کیا رائے تھی؟ شرار خلق اللہ، ان کی نگاہ میں اللہ کی بدترین مخلوق یہ خارجی تھے. انہم انطلقوا الی آیات انزلت فی الکفار فجعلوها المؤمنین،
جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ انہیں ایمان والوں پہ چشمہ کرتے تھے. شاطبی کہتے ہیں وَهَذَا مَعْنُ الرَّأْيِ الَّذِي نَبَّهَ ابن عباس، یہ وہ چیز ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی تھی. عن الجہل بالمعنی الذي نزل فيه القرآن، اور قرآن جو آیات جو نور لے کے نازل ہوا تھا یہ لوگ اس سے بے خبر تھے، جاہل تھے. کافروں کی آیات مسلمانوں پر لگاتے تھے. اللہ نے کافروں کے بارے میں جو سزائیں ذکر فرمائی ہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں لگاتے تھے. یہ والجماعت میں نہیں تھا، یہ ان کے بعد آیا ہے فتنہ. اسی لیے مروان نے اپنے دروازے پہ کھڑے ہونے والے قاصد کو بھیجا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور اس سے جا کے کہا، اس نے کہا مروان نے کہ جا کے حضرت سے پوچھو کہ جو کچھ آدمی کے پاس ہے، علم، دولت، مال، جو چیزیں بھی، اور اس پہ وہ خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر آدمی ان چیزوں پر خوش ہوگا جو اس کے پاس نہیں ہے تو اسے عذاب ہوگا. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی چیزیں، ہم زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، لوگ ہماری تعریف کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے حکومت میں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر تو قیامت میں سب کو ہی عذاب ہوگا. کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لوگ ان کارناموں پر اگر خوش ہوں گے جو کام انہوں نے نہیں کیے، دوسروں نے کیے ہیں، اور کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں، انہیں عذاب ہوگا. تو حضرت سب کو ہی عذاب ہوگا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مالکم ولہذہ الآیہ، مروان سے کہنا کہ تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تھا، یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی، اور ان سے پوچھا تھا کہ تم مجھ سے کچھ چیز تورات میں چھپاتے ہو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا ذکر کیا، اور کچھ چیزیں چھپا لیں اور کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بیان کر دیں. اور وہ چاہتے تھے کہ جو چیزیں بیان کی ہیں اس پہ ہماری تعریف ہو جائے، اور جو چھپا لی ہیں اس پہ وہ خوش تھے. تو اللہ نے اس پہ آیت نازل کی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مفت میں ان کی تعریف ہو، اصل میں یہ اتنے نیک نہیں ہیں. تو جب اصل میں نیک نہیں ہیں اور اپنی تعریف چاہتے ہیں تو ان کو عذاب ملے گا. کیا پیاری بات انہوں نے آخر پر لکھی، وہ کہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کہا ان المقصود من الآیت غیر ما ظہر لمروان، اس آیت کی تفسیر وہ نہیں ہے جو مروان سمجھا ہے، آیت کی تفسیر وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. مروان کہتا ہے کہ ہم سب حکومت والے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے اچھے کام ایسے نہیں کیے ہوئے ہوتے، لیکن لوگ خوشامد کر کے ہمارا نام لگاتے ہیں تو پھر ہمیں عذاب ہوگا. انہوں نے کہا بھی تمہارا اس آیت سے کیا تعلق، یہ تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تم بہرحال مسلمان ہو، تمہیں کیا اس آیت سے. اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو جتنی آیات یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ خدا کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں اور وہ لوگ ظالم ہیں. یہ آیات جو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان آیات کو ہم نے کتنے ہی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو حکومتوں کے خلاف اٹھتے ہیں اور یہ آیتیں مسلمانوں کے لیے پڑھتے ہیں. ارے بھئی کوئی حکومت مسلمانوں کی ہے اور وہ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتی، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے، ظالم ہے. چلیے یہ بات ہوئی، آپ انہیں کافر کیسے قرار دے رہے ہیں؟ قرآن نے جنہیں کافر کہا تھا مر گئے، کھپ گئے، وہ یہودی تھے. اس آیت کا مصداق مسلمان حکمران نہیں ہو سکتے چاہے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو. اور یہ جتنی جہادی تنظیمیں اور وہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے مجمع ایسے ہی اکٹھے کیے اور انہوں نے اپنی باتوں میں رنگ پیدا کرنے کے لیے قرآن کی انہی آیات کو پڑھا جو اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا. انہوں نے اپنے مخالفین مسلمانوں کے بارے میں چشمہ کر دی. عام آدمی کو کیا سمجھ ہے ان چیزوں کی؟ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تم کہتے ہو نا یہ چیز یہودیوں کے بارے میں تھی مروان، تمہارے بارے میں نہیں. یہ ہے والجماعت کہ قرآن کو جس طرح دین کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. اور اسی لیے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو مقدمہ پیش ہوا ہے حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ کا، تو قدامہ رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ جارود رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بہنوئی ہیں قدامہ شراب پیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پہ کون گواہ؟ ان کا ابو ہریرہ سے پوچھ لیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، گواہیاں ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا جاؤ اور قدامہ کو پکڑ لاؤ، اور قدامہ رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پر یہ الزام ہے اور اس کے گواہ ہیں اور میں تمہیں درے لگاؤں گا۔ انہوں نے کہا واللہ لو شربت کما یقولون، خدا کی قسم عمر میں ایسے بھی شراب پیتا ہوں جیسے میرے خلاف گواہیاں پڑی ہیں، تو بھی تم مجھے درے نہیں مار سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن میں نہیں آیا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے گناہ نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا اخطأت التعویل یا قدامہ آپ قرآن کے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم متقی ہوتے تو اجتنبت ما حرم اللہ نے جو چیز حرام کی تھی تم اسے جائز نہ قرار دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خدا نے آیت نازل کی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں تھی جو اس حال میں شہید ہوئے کہ ان کے پیٹ میں شراب موجود تھی، تو ہمیں ہوا کہ یہ لوگ تو شراب کے نشے میں شہید ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے اس وقت تک حرام ہی جب نہیں کی تھی تو ان کو کیا گناہ تھا پینے میں۔ تو جب گناہ ہوا، جب اللہ نے حرام قرار دیا، اس سے پہلے گناہ ہی نہیں تھا۔ قدامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے کہا جو ایمان لائے اور جو متقی ہیں، شہید تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرن، میں بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، عہد میں، خندق میں، والمشاہد، ہر جگہ ساتھ رہا ہوں، آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ درے لگیں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ عبداللہ ابن عباس کو، ان آیات کی تفسیر کریں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی اور انہوں نے کہا حضرت یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے متعلق ہمارے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں شبہات تھے، تو اللہ نے ان کی طرف سے عذر پیش کیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے ان کے لیے، وحجتنا الباقین، لیکن جو ان کے بعد جب شراب حرام ہو گئی تو اب جو کوئی بھی پیے گا اس کے لیے یہ آیات دلیل ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور اس کو قدامہ رضی اللہ عنہ کو درے لگے۔ یہ ہے والجماعت کہ انہوں نے خدا کے دین کو نہیں بدلا، جو چیز سمجھ میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی تھی وہ اس چیز کو پوری طرح امت تک پہنچا کر گئے ہیں۔ اس لیے عقیدے کا اختلاف والجماعت کے بعد پڑا ہے، ان سے پہلے نہیں۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت یہ نام اپنے پاس سے تھوڑے ہی رکھ لیا، یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تجویز فرما گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا تھا۔ اس کی دلیل کے لیے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران دیکھ لیجئے، 106 اور 107 نمبر آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور وہ دن قیامت کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور اللہ تعالی نے حشر کا بتایا ہے، اور اللہ نے 106 نمبر آیت میں فرمایا جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، صحیح عقیدہ پہنچ گیا تھا، اس کے باوجود گمراہ ہو گئے، حتیٰ کہ گمراہی کفر تک کیا پہنچی تو ایمان سے نکل کر کفر میں شامل ہو گئے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب مزہ چکھو اس عذاب کا جو تم نے کیا ہے، جو کفر تم نے کیا ہے اس کا مزہ چکھو، اس کا مزہ یہ عذاب ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، سو جو سفید چہرے ہوں گے قیامت میں وہ اللہ کی رحمت میں ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ خدا کی اس رحمت میں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاہ چہرے قیامت میں ان لوگوں کے ہوں گے کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو منہ سے اسلام کا کلمہ رکھتے ہیں اور اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کچھ معمولی چیز نہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ قیامت میں کس چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے، 2 حوالے ہم پیش کر دیتے ہیں، باقی آپ تفسیریں دیکھ لیں، صاف حوالہ ہے، سورہ آل عمران ہے، 106 نمبر اور 107 نمبر آیت ہے بھی،
آپ بھی کچھ کام کیجیے. اللہ نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن چہرے سیاہ ہوں گے اور جس دن چہرے سفید ہوں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی اس کی تفسیر میں، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ نے بتائی ہے. مالک کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، اور نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ سفید چہرے اور سیاہ چہرے یعنی تبیض وجوہ اہل سنہ، جو اہل سنت ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع، اور جو بدعتی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب نے اس کو ذکر کیا ہے اور پھر اس حدیث پر انہوں نے بحث کی ہے. یہ حوالہ ہے قرطبی کو دیکھ لیجئے، الجامع لاحکام القرآن ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی. اس کے ضمن میں وہ یہ حدیث لائے کہ وہ اہل سنت ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، اور اہل بدعت ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت میں. یہ بدعت عقیدے کی بدعت، سب سے بدترین بدعت. اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اسی مقام پر کھول کے دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا کہ جس دن چہرے سیاہ اور سفید ہوں گے، حین تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعہ، یہ وہ دن ہے جس دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن بدعت والوں کے اور جو امت میں ٹکڑے ٹکڑے کر گئے تھے، فرقے بنا گئے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یہ جملہ کہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے قرآن کی تفسیر میں. ان کا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت یہ نام ہم نے نہیں رکھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرما گئے تھے کہ اہل سنہ وہ ہوں گے. اور والجماعت کا یہ اضافہ اس لفظ کا یہ نقل کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابن کثیر دمشقی رحمت اللہ علیہ نے. اور بھی بہت سے حوالے مل جائیں گے، لیکن سر دست ان دو حوالوں کو ہم کافی سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی ان اہل سنت میں سے رکھے، اسی پہ موت دے، قیامت میں اپنے سامنے اسی کے عقیدے کے ساتھ اٹھائے. اور اگر ہمارے عقائد میں آج کوئی گمراہی ہے، کوئی کجی ہے، تو خدائی سے درخواست ہے کہ اللہ میرے اس عقیدے کو بدل دے اور موت سے پہلے صحیح عقیدے پر خاتمہ فرمائے.